اللہ کے محبوب علیہ السلام حجرہ انور سے نکلے اور صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ سے دریافت کیا، ما اجلسکم، یہ جلسہ کاہے کا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ یعنی مسجد کے گوشے میں وہ مجلس برپا کیے ہوئے تھے، تو حضور نے ان سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا، ما اجلسکم، جلسہ کاہے کا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ انہوں نے کہا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ حضور، ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا فرمائی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا، آپ مل گئے، اس پر ہم شکرانہ ادا کرنے کی مجلس برپا کیے ہوئے ہیں۔ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کیوں بیٹھے ہیں تو آپ کا برجستہ جواب بھی یہی ہوگا، تو بات ختم ہو جائے گی یا بات آگے بڑھ جائے گی؟ لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی کام کے لیے بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے؟ تو انہیں کہا، جی حضور، ہم اسی لیے بیٹھے، ہم قسم دیتے ہیں۔ باقاعدہ حضور نے ان سے حلف لیا اور انہوں نے باقاعدہ حلف دیا۔ جب وہ حلف دے چکے تو ان کے چہروں کے اوپر حیرت کا عالم تھا، استعجاب کی کیفیت تھی کہ پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ اللہ کا شکرانہ ادا کرنے بیٹھے اس بات پر کہ ہدایت دین ملی اور آپ ملے۔ تو اس پر حضور نے ہم سے قسم لی ہے، حلف لیا ہے کہ واقع اسی لیے بیٹھے ہو۔ تو یہ بظاہر عمومی طور پہ ایسے معاملات میں حلف لیا نہیں جاتا، تو حضور نے ہم سے حلف لیا ہے، بطیب خاطر خوشی خوشی انہوں نے حلف پیش بھی کیا، لیکن ان کو حیرت ضرور ہوئی کہ یہ حلف حضور سے ہم نے لیا تو کیوں لیا؟ تو آقا کریم نے ان کے چہروں پہ پھیلی ہوئی حیرت کی کیفیت کو دیکھا، فرمایا، میں تم سے ابھی ابھی جو حلف لیا ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں تھا، تمہارے قول پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے حلف سے تصدیق کی ہو، یا کوئی اور ماجرا نہیں تھا، بلکہ ماجرا یہ تھا کہ تم یہاں بیٹھے مجلس برپا کیے ہوئے تھے اور میں حجرے میں بیٹھا تھا۔ اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو انہوں نے مجھے کہا، محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، ملائے اعلیٰ میں فخر ہو رہا ہے کہ دیکھو میں نے نعمت دی، کیسے قدردان نکلے۔ اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول فرما لی جائے اور اللہ فرشتوں سے کہے کہ دیکھو صدیاں بیت گئیں، 1500 برس بیت گئے، لیکن یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک حضور علیہ السلام کی صورت میں اللہ کے انعام کا شکرانہ ادا کرنے کا حق ہے، تو ہمیں اور بھی اتنی زندگیاں مل جائیں تو ہم حق کے شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، بال بال ہمارا قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ تو یہ ایک شام کا، ایک شب کا، میلاد کا اجتماع کیا، ساری زندگی بھی ان کے نام لگا دے، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں اللہ کی عطا کردہ اس نعمت کے شکرانے کی بہترین صورت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو، نظام شریعت کو ہم عملی طور پہ اپنے اوپر نافذ کر لیں۔ اس سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں حاصل ہو پائے گی۔ ایک دن حضور وضو فرما رہے تھے اور وضو کا پانی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، وہ کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا اور پھر وہ اس پانی کو اپنے چہرے پہ مل لیتے، اور جسے یہ پانی میسر نہ آتا وہ کسی دوسرے صحابی کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہرے پہ مل لیتے تاکہ اس کی تری سے، تراوت سے اپنے لیے سامان راحت کیا جائے۔ تو آقا کریم نے صحابہ کی اس محبت کو دیکھا تو ارشاد کیا کہ ما یحملکم علی ھذا، اے صحابہ تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے کہ تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، چونکہ اس کا حکم حضور نے نہیں دیا تھا،
ارشاد نہیں کیا تھا کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے دینا. یہ صحابہ کا اپنا جذبہ محبت تھا. تمام چیزوں کے لیے حکم کی ضرورت نہیں ہوتی. محبت محبوب کو راضی کرنے کے ڈھب خود بھی سیکھتی ہے. محبت خود محبوب کی منشا، محبوب کی رضا، محبوب کی خوشنودی اور ادب کی رعایت بجا لانے کے طریق خود دریافت کرتی ہے. اور صحابہ کی زندگی میں یہ ایک بار نہیں ہوا، کئی بار ہوا. صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہ منظر دیکھنے کو ملا، جس پر عروہ بن مسعود الثقفی نے اعتراض کیا تھا، کتب حدیث میں موجود ہے. حضور لعاب پھینکتے ہیں، صحابہ حضور کے لعاب کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں. بلکہ ایک دن حضور نے پچھنے لگوائے تو ایک لگن میں پانی، حضور کا بہا ہوا خون جو ہے وہ جمع کر لیا گیا. ایک صحابی کے ہاتھ میں وہ پیالہ دیا اور فرمایا اس کو جاؤ ایسی جگہ بہاؤ جہاں کسی کے قدم نہ پہنچیں. تو وہ گیا اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے خود نوش جان کر لیا. واپس پلٹا تو حضور نے فرمایا، ٹھکانے لگا، جی حضور ایسی جگہ پہ جہاں کسی کے قدم نہیں پڑ سکتے. تو حضور مسکرائے اور فرمایا لعلک شربت، شاید تم نے پی لیا ہے. قال نعم، جی حضور میں نے سمجھا ایسا مشروب کہاں ملے گا، میرے خون میں حضور کا خون شامل ہو جائے تو اور کیا چاہیے. آقا ناراض نہیں ہوئے کہ تو نے خون کیوں پیا، بلکہ حضور نے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، یا غلام قد حررت نفسک، قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا ہے. تو صحابہ نہ حضور کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے دیں، نہ حضور کا لعاب رحمت زمین پہ گرنے دیں. اور یہ ان کی محبت کا ایک ڈھنگ تھا اور حضور کے پیار کا ایک اسلوب تھا جو ان کے عشق نے ان کو سکھایا تھا. ان کی محبت نے ان کو یہ درس دیا تھا کہ محبوب کے اعضائے نور کی اترن کو بھی زمین پہ نہ جانے دیا.